اور سمجھتے نہیں ہم چیزوں کو, یہ کیوں بلاتے ہیں, کئی کو پوچھتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, وہ جو میٹنگ ہوتی نا اس میں ایسے کڑوے کڑوے لوگ بیٹھے رہتے صاحب کہ اچھا مینیجر کی بھی اچھی نکالتے ہوں. یہ آپ کا کام ہے کہ اگر اسکول میں کوئی اساتذہ کی کمزوری ہے, کچھ معاملہ نہیں ہے, کوئی صحیح انتظام نہیں ہے, آپ آگے بولیں یہاں. ان کو خوشی ہوں گی اس بات کی کہ آپ پوچھے, آگے پوچھتے نہیں نا ہم لوگ, پوچھنا حق ہے آپ کا. آپ کے بچے کا پروگریس کیوں نہیں ہو رہا, یہ ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, پوچھیے آپ ضرور آگے. جب تک دونوں طرف سے جو ہے نا بات نہیں بنتی, وہ بچے کا پروگریس تھم جاتا ہے, کمپنی کا پروگریس نہیں ہوتا. اگر ہم تنقید نہیں کریں گے, نندا نہیں کریں گے, پوچھیں گے نہیں ہم آ کر, تو ترقی نہیں ہو سکتی. پھر کس کی ترقی؟ کمپنی کی ترقی. یہاں کمپنی کیا ہے؟ بچہ ہے ہمارا. تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ آئیں, اس میں تعلیم آڑے نہیں آتی پوچھنے کو تمہارے. چند چیزیں اور بتاتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے بچے کے تعلق سے آپ کو وقت دینا پڑے گا. وقت آپ کے پاس ہے؟ وقت کس کے پاس نہیں رہتا معلوم؟ وقت جو ہے ڈیڈ باڈی کے پاس نہیں رہتا. ڈیڈ باڈی رہتی نا, اس سے کچھ کام نہیں رہتا, اس کے بعد ختم ٹائم اس کا. کوما میں رہا تو بھی اس کو رکھتے ہم, لیکن ڈیڈ باڈی جو ہے نا اس کے پاس وقت نہیں رہتا. ایک بہت بڑے ہمارے ابوالکلام ہیں پریسیڈنٹ, لیکن جب ان کی موت ہوئی تو اس کے بعد کوئی کام نہیں رہے. ہمارے لیے کیا کام تھا؟ تو جو انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت دیا ہے نا, سب میں بڑی دولت دی ہے اس کو. یہ وقت آپ کب سمجھ میں آئیں گا معلوم؟ جب آنکھ بند ہوں گے نا, اس کے بعد وقت کی ہم کو اہمیت سمجھ میں آئیں گی کہ ارے وقت کیا تھا, ہم کیسا گزارے. تو ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے وہ وقت کی مناسبت سے اپنے بچوں کو وقت دینے کا سیکھو. اپنے بیٹیوں کے سہیلی بنو, اپنے بچوں کے فرینڈز بنو. ماں باپ کو اپنے بچوں کے دوست بننا چاہیے. یہ نہیں ہے ہمارے پاس فلسفہ. باپ ادھر سے آئے بروبر ایسا بیٹا پیچھے سے نکلا. اب باپ کو بڑی خوشی ہوتی, کیا دبدبہ ہے میرا, آئے بروبر سلام تک نہیں کرتا باپ گھر میں آنے کے بعد. اتنا دبدبہ, واہ واہ. اور یہ ذوق کہ میں کر رہا ہوں, میں یہ ہوں, ارے ہمارے باپ بہت غصے والے ہیں, دیکھے بروبر ایسا. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اور محبت سے محروم کیا ہے. لعنت ہوئی ہے آپ پر. اصل میں آپ کچھ ہو رہے ہیں کہ میں ڈاؤن ہوں. تو یاد رکھیے کہ پہلے ہم جو ہے نا اپنے گھروں میں ایک ماحول پیدا ہے. اسلام صرف نمازوں سے نہیں آتا, صرف قرآن پڑھنے ناظرہ سے نہیں آتا. اس کے معنی مطالب ہی نہیں معلوم ان کو تو کیا سمجھیں گے آگے کی, وہ تو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا. تو آپ کی نمازیں, آپ کا روزہ, آپ کا اسلام پہ رہنا بے شک ہزاروں نعمتیں برکتیں لاتا ہے خاندان میں, لیکن آپ کی شخصیت اگر نہیں بدل سکتی اس کی, تو شیطان ہی رہتا. شیطان ہی آگے بولا کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل رات میں ایک شخص آیا, میرے کو بولا کہ تم یہ چیز پڑھو, تمہارے لیے بہت اچھی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے آ کے کہا تم کو کون تھا معلوم ہے, وہ شیطان تھا, لیکن سچ کہا اس نے. تو یہ سچ ہے, یہ ساری چیزیں باتیں ہیں, لیکن ہمارے اندر اگر جو کمزوریاں ہیں اس کو نہیں نکالیں گے ہم. جدہ کا جو سب میں بڑا اسکول ہے, انڈین ایمبیسی اسکول ہے, اس کا گیٹ ہے بہت بڑا. وہ گیٹ پہ جو ہے نا داخل ہوتے ہیں تو پورچ کرتے ہیں, پورچ یعنی گاڑیاں جا رکتے, اس کے اوپر بہت بڑا ایسا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ The best gift the parents ever can give to their children is time. بہترین تحفہ اگر سرپرست اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ وقت ہے. کتنے لوگ ہیں بتائیے آپ, اپنے بچوں کے لیے وقت ہے آپ کے پاس؟ پکانے کے لیے, کھانے کے لیے ہے, سیریل دیکھنے کے لیے ہے, موبائل دیکھنے کے لیے ہے, سب کے لیے. اگر نہیں ہے تو وقت بچوں کے لیے نہیں ہے. آپ بچوں کو وقت دیجیے. میں ایک ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا تھا اورنگ آباد میں ایک 20-25 سال پہلے. اس میں ایک بچوں کی کیسی جو ہے تربیت کی جائے پیرنٹس کے لیے ایک میٹنگ تھی. اس میں تھا, وہ ایک پرچہ تھا بہت اچھا. آپ صبح اٹھنے کے بعد دیکھیے کہ آپ کا بچہ پیسٹ کرتا ہے, اس کو برش لے کے پیسٹ کرائیے. آپ محبت سے پیش آئیے اپنے بچے کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ بچے کپڑے صاف ستھرے پہنائیے, اس کو اچھی تمیز سکھائیے, اچھا بولنا سکھائیے, اچھی زبان سکھائیے اس کو. تیسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے کی لیس باندھیے, باپ ہونے کی حیثیت سے.
اس کے کپڑے اچھے رکھیے آپ, اس کی پینسل کاغذ دیکھیے اس کا بستہ جا رہا ہے کیا نہیں, یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا رہے گا بچہ ہمیشہ. اور یاد رکھیے بچے یہ اسکول کو جو آ رہے ہیں یہاں بہت اچھے ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ, اسکول بھی بہت کانچ کی ہے ایک دم زبردست. سب ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارا مزاج یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بچے کی طرف توجہ دیں گے اور ہم اس کی صلاحیتوں کی طرف, اس کی طرف ہماری تڑپ نہیں ہوں گی نا, تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے یہاں بھیجنے کے بعد یہ اسکول کو ڈالے تو اچھا ہے, وہ سب اچھا ہے جی, لیکن گھر میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جو پالک ہوتے ہیں, وہ سب میں پہلا نمونہ جو ہے اس کے سامنے پالک ہوتے ہیں. تو آپ ایک اچھا نمونہ بنیے ان کے لیے, ایک اچھا نمونہ بنیے ان کے لیے, ان کو بتائیے کہ کیسی ایک ماں ہوتی ہے, کیسا ایک باپ ہوتا ہے, کیسا ایک بھائی ہوتا ہے, کیسی ایک بہن ہوتی ہے. یہ تہذیب ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کہ ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے سیکھیں. ماں جھوٹ بولتی ہوئی ہمیشہ نظر آئی تو کیا انہیں سیکھیں گی بیٹی اس کے پاس؟ جھگڑے ہی جھگڑے, منہ میں گالیاں اگر ہوں گے ہمارے تو کیا بچے سیکھ کے جائیں گے ہمارے پاس سے؟ سب میں پہلے جو پالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لائے. اس کے لیے تعلیم, ایجوکیشن, ہائٹ, کلر, میک اپ کی ضرورت نہیں لگتی. اس کو لگتا ہے دل اور دماغ اور ہماری اندر سے جدوجہد, کوشش ہماری اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم ہی بدتمیزی سے رہتے ہیں, ہم ہی بے ڈھنگے پن سے رہیں گے تو بچوں کو کیا کریں گے؟ تعلیم کا معیار ہمارے پاس نہیں ہے تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے ہم؟ آج کل معلوم ہے آپ کو بڑی بڑے کوالیفائڈ عورتیں اپنا جاب چھوڑ کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں, ان کی قربانیاں ہیں بہت بڑی. میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں, ایم ایس سعودی عرب میں, لیکن اس کے شوہر انجینئر ہیں. وہ بولی کہ نہیں, میرے شوہر ہیں جو لاتے ہیں میرے کے لیے بہت کافی ہے, میں بچوں کو سنبھالوں گی. آج 3 بچے ان کے, تینوں کے تینوں, ایک انجینئر ہے, 2 ڈاکٹر ہیں, اور وہ کریڈٹ اپنی ماں کو دیتے ہیں. اور شوہر بھی بولتا ہے کہ یہ اس نے پوری اپنی اتنی بڑی ڈاکٹر رہنے کے باوجود بھی قربانی دی, یہ آج اس کی قربانی ہے. تو یہ سوچیں ہم ذرا اس معاملے میں کہ ہمارے کو جو ہے نا صرف ایسا ہی نہیں چل رہا ہے بلکہ بدلنا ہے ہم کو. اور دنیا میں سب میں مشکل کام اگر ہے نا تو خود کو بدلنا. یہ دیکھو ایران میں ایسا ہونا, فلسطین میں ایسا ہونا, یہ اس کا عرب کا بادشاہ ایسا کرنا, مودی صاحب ایسا کرنا, فڑنویس ایسا کرنا, لیکن میں نہیں بدلنے والا. میں جاؤں وہاں رہوں گا, اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہوں. تو یہ ہم بدلنے کی کوشش کریں اندر سے پہلے. اب بدلنے کے لیے بہت بڑے اوزار, ٹیکنیک وکنیک کیا نہیں, آپ ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہر معاملے میں یاد رکھیے کہ انسان بے بس ہے, بہت بے بس ہے انسان, بہت خواہشیں ہیں اس کے پاس, لیکن پر مار نہیں سکتا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. آپ اگر واقعی مومن ہیں تو آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ بدلاؤ میرے اندر آئے. پہلے ہم جو ہے نا اچھے بننے کی کوشش کریں. میں بچے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے جو ہے نا خوبصورت ماں بنوں, جس کا اخلاق ہے فاطمہ کے جیسا, جس کا کردار ہے. ایک باپ ہے تو ابو بکر عمر کا کردار کی چھاؤں تو پڑے ہمارے اندر. باپ آتا شام کو پوچھتا, انہیں گیا تھا کیا مسجد کو الارم پڑھنے؟ نہیں گیا, بلاؤ آرام کو, گالیاں تھا. یہ اپنے بیٹے کو ابو بکر عمر بنانا چاہتے ہیں, لیکن الف کا بھالا نہیں معلوم ہے, منہ میں جو تمباکو چمتے چمتے حالتیں خراب ہیں ہمارے باپوں کی. تم کو اے بی سی ڈی نہیں معلوم اسلام کی, کبھی اخلاق نہیں معلوم تم کو, اور تمہارا بچہ عمر اور ابو بکر بننا, یہ کیسے ہو سکتا؟ ارے تم کو پڑھنے نہیں آیا تو نہیں آیا, اچھے اخلاق تو آ سکتے کہ نہیں تمہارے اندر؟ ایک پنکچر نکالنے والا آدمی جو رہتا اس کو بھی ہم بولتے کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے, اس کی تعریف کرتے ہیں ہم, اگر اچھا ہے وہ تو معاشرے میں. ایک مالی بھی رہتا باغ کا تو بولے بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں کبھی چوری نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے, تعریف کرتی ہے دنیا اچھے اخلاق کی. تو اپنے اندر چینج لائیے, اچھے اخلاق کے بنیے. ماں باپ کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہارا بچہ اچھا ہو, تم جتنے اچھے ہوں گے اتنا اچھا تمہارا بچہ. تم اپنے آپ کو بدلو, آج سے طے کر لو کہ بیٹی کے سامنے, بیٹے کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. میں کبھی گٹکا اور سگریٹ نہیں پیوں گا میرے بچوں کے سامنے, یہ باپ کو احساس ہونا چاہیے. میں ایسی چیزیں اس میں نہیں دیکھوں گا جو کہ میرے بچے کو اثر پڑے. صاحب یہ طے کیجیے آپ, پھر آپ کی نماز بھی, آپ کا روزہ بھی بہت فائدہ پہنچائے گا. اور پھر یہ ذہن میں ہمارے بدلنے کا جذبہ نہیں رہا تو کچھ نہیں کر سکتا.
तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक मुस्लिम पेरेंट बनना, एक मुस्लिम पालक बनना बहुत मुश्किल है, बहुत जिम्मेदारी का काम है, जहन्नम में जाने का काम है। ये बच्चे जब जाएंगे ना आखिरत में बगैर तरबियत के, तो अल्लाह ताला पूछेगा, जहन्नम में डालेगा, तो वो बोलेंगे नहीं, पहले हमारे माँ बाप को लाओ जो पैदा किया और हमको आज जहन्नम में भेज के जा रहे हैं। तो सौदा मत कीजिए जहन्नम का अपने बच्चों का, आप जिम्मेदार हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसको मालूम है क्या बोलते हैं? आप सुन के जाइए, ये बात कहीं नहीं सुने होंगे, माँ के पांव तले जन्नत है। सुने आप बराबर। फिर एक जगह है कि ये माँ बाप तेरी जन्नत है, ये माँ बाप तेरी दोज़ख है। कौन सी माँ, कौन सी माँ के तले जन्नत है? वो जो बच्चे को जन्नत का रास्ता बताती, वो माँ के ताल्लुक से है जी, ये सबके ताल्लुक से नहीं है। ये वो बाप के ताल्लुक से है जो अपने बच्चे को जन्नत का रास्ता बताता है। उसके लिए बोले वो, हम अगर लापरवाह, हम अगर बेअमल, हम अगर ईमान से खाली और उम्मीद करने के माँ के पांव तले जन्नत है, नहीं है ये समझ के जाओ। आज वो माँ का जिक्र है उसमें जो अपने बच्चों को जन्नत का रास्ता बताती है, जो सही खुदा का रास्ता बताती है, सही रसूल का रास्ता बताती है, उसके पांव तले जन्नत है बच्चों के लिए। तो हम वैसे बने, पहले हम बच्चों के लिए अपने मॉडल बने, हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन अखलाक के पैरा हो। ये एक्चुअली मेरी लेक्चर की सीरीज़ है, बहुत से 1 2 3 4, एक दिन में नहीं बोल सकता मैं सारी, आप भी बोर हो जाएंगे, मेरा भी गला ख़राब हो जाएगा और आप भी जो है ना समझ नहीं सकेंगे। इंसान की समझने की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 35 मिनट रहती है, उसके बाद नहीं समझता उसको ज़्यादा। इसके हफ्ते क्लास में 35 मिनट का पीरियड रहता। समझ में आया आपको साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो बहरहाल मेरी बात को मैं ख़त्म करने के ऊपर आता हूँ और ये बता रहा हूँ आपको मैं कि पेरेंट होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए। और आपके बच्चे जो बहुत बड़ी नेमत है ना, आप तो उन लोगों को पूछिए जो बांझ हैं, जिनको बच्चे नहीं हैं। गलत जगह जो है ना अपनी मन्नतों को मांगते फिरते। अल्लाह ताला ने औलाद दी है आपको, बहुत खुश नसीब है, लेकिन औलाद ये है ना, ये वाकई वो औलाद बनाइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, हदीस कुदसी है ये, कि इंसान के मरने के बाद 3 चीज़ें काम आती है उसको सिर्फ, और उसमें से सब में अहम वो चीज़ है कि वो नेक और साले औलाद जो इंसान पीछे छोड़ आता है, वो नेक और साले होने के बाद जो अमल वो करेगा नेक और साले, उसका अजर वालिदैन को पहुँचेगा। इसी तरह से वो अगर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करेगा। एक शख्स कहता है कि अल्लाह ताला मेरे दर्जात कैसा बुलंद हो रहे, मैं अमल का तो मेरा मामला ख़त्म हो गया, अभी कैसा हो रहे? तो बोले तेरे बच्चे तेरे हक़ में दुआ कर रहे हैं। ऐसी औलाद पैदा कीजिए, कम से कम हमारे जाने के बाद बच्चे हमारी औलाद हमारे हक़ में दुआ करे, ना कि उसको कब्रस्तान का रास्ता भी ना भूल जाए। ये हालत नहीं होना। तो इतना तो कीजिए अपने लिए कि अपने बच्चों को दीन सिखाने का मामला इस हद तक लाइए कि हमारे जाने के बाद वो नेक बने और उनकी नेकी का फ़ायदा हमको, और इतनी दुआ वो करेंगे हमारे कब्र के अजाब और जहन्नुम से हमको अल्लाह ताला बचा दे। आपको मालूम होना चाहिए कि एक शख्स को जो है अल्लाह ताला ताज पहनाएगा, ताज में परेशान बेचारा। क्या था कि तो किराना दुकान में झाड़ू मारता था, काम करता था, बहुत मामूली था, नमाज रोज़ा करता था, सब करता था। तो पूछा गया, अरे क्या ये मेरे को, ये क्यों? तेरा बेटा हाफिज तू बना के आया ना, ये ताज है। तो कितनी बड़ी नेमत है दीन। ये आप एंगल से सोचो, आप हाफिज क्यों बनाना, हम ये जाविये से सोचो हाफिज क्यों बनाना, आलिम क्यों बनाना, वो हमको मिलेगा इनाम आखिरत में। तो बहुत सी बातें बोलने की है, वक्त नहीं है हमारे पास, और नसीहत भी थोड़ी थोड़ी करना चाहिए। एक ज़्यादा हो गई तो फिर वो मुसीबत भी बनती है, भूल जाता है इंसान। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पेरेंट्स आए हैं, थोड़ा गौर से अपनी खामोशी में, अपने अकेलेपन में सोचें कि बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। पैसा ही चीज़ नहीं है, अखलाक सब में बड़ी दौलत है। दूसरी चीज़ यह है कि वक्त हम दें उनके लिए। तीसरी चीज़, अपने में जो कमियां हैं, हमारे में जो कमज़ोरियां हैं, हमारे में जो खामियां हैं, हमारे में जो खोट बना है, उसको कम करने की कोशिश करें। एक साथ नहीं होता कम करना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ता। एक साहब जो है वो पूछे सिगरेट का ही को छोड़े भाई तुम? बोले मैं
सिगरेट लिए हुए ठहरा था, फ़ोन आया मेरे को, क्या कहते वो बच्चे को जो है ना उबलते सो पानी गिरा और जल गया। बोला जब पानी इतना जला सकता तो ये आग कैसा जलाती, कर को दबा दिया मैं, उसके बाद नहीं किया। तो कैसे ऐसे वाक़यात होते हैं, इंसान जो है ना सोचे तो ये चीज़ें छोड़ सकता है। तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता से उन बुरी बातों को छोड़िए। एक अच्छा पालक, एक अच्छे पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी है। ये आइन हमारा दीन है, यही इस्लाम है। आप बाकी चीज़ों को जो है ना मसलकों को इसको उसको मैं हाथ नहीं लगाता, कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली वहाँ करने का कुछ काम है ही नहीं वहाँ सिवाय अदावतें डालने। ये प्रैक्टिकल करने का काम आपका ये है कि हम नेक कैसा बने, हम अच्छे कैसा बने, सच्चाई हमारे घर में कैसा है। आए बोलना, बाजू वाले हमारी गवाही देना चाहिए कि ये बहुत सच्चे लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ये बहुत बड़ी गवाही है साहब, वली हो जाएंगे आप उस दिन, जिस दिन कोई आपकी गवाही देगा। मेरा अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे खुद भी अमल पैरा होने की, और आप लोगों को भी ये बातें जो बताया हूँ मैं, इस पर सुनकर अमल करने की कोशिश करें। और जो इसके बाद पेरेंट्स